میں آئی تھی وہ نکل گئی ذہن سے, میں نے کہا وہ بتاتا ہوں میں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ابھی میں نے کہا تھا نا ایک بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یار ایسے منٹوں میں بات دماغ سے نہیں. ایک کام, ہاں یاد آ گیا, پچھلے سال نا میں ڈیفینس میں گیا کسی کے گھر, کوئی بیان تھا یا کوئی میرے دوست تھے, دعوت تھی, ہاں دوست تھے میرے, وہ دعوت تھی. مجھے کتے سے یاد آیا, اصل میں ان کے گھر بہت بڑا کتا تھا, میں نے سمجھایا بھی کتے مت پالو. میں جب ان کے گھر گیا تو ان کے والد صاحب نے اپنے گھر کا مجھے وزٹ کرا کے کمرہ دکھایا. بڑا وی آئی پی کمرہ تھا وہ, خوشبو عود کی خوشبو جو ہے نا دھونی. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا مصلی ہے, ہم نے اپنے گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے بنایا ہے, نماز تلاوت ذکر کہاں ہوگا, ادھر ہوگا. میں نے کہا بھائی یہ تو حدیث میں نبی کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ کیا بناؤ, عبادت کے لیے. اب کراچی میں لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں, اتنے کمرے ہوتے نہیں ہیں, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے بڑے گھر دیے ہیں ان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں ایک کمرہ کس کے لیے خاص کر دیں, اللہ کے لیے. پھر اس کو بہت صاف ستھرا رکھیں, اس میں عود کی خوشبو کی دھونی دیں, جو خوشبو میسر ہو. اگربتی نہ لگائیں اللہ کا واسطہ, اگربتی مزاروں پہ لگی ہوتی ہے, وہ انتخابی نشان بن چکی ہے, اور وہ بھی نہ لگائیں کافور, وہ مردوں پہ لگا کے نا وہ مردوں کی کا انتخابی نشان بن چکا ہے. وہ کہیں کافور لگی ہو, مجھے لگتا ہے کوئی مردہ لیٹا ہوا ہے یہاں پہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے, مجھے آپ کا نہیں پتا, بہرحال تو ایسا لگتا ہے بھی تازہ جنازہ ہوا ہے. وہ کافور بنا ایسا دیا گیا, حالانکہ وہ ایک زمانے میں دولہا اور دلہن کے لگتا تھا. اب دولہا کے لگاؤ گے نا وہ دلہن بھاگ جائے گی, بولے گی مجھے میت کی بو آ رہی ہے. کچھ چیزیں لگ کے وہ اس کا علامت بن جاتی ہے نا. اگربتی مزاروں پہ ہوتی ہے اور قبرستانوں پہ, تو وہ بھی عجیب سی. تو کوئی اچھی خوشبو لگا لو جو خوبصورت, یعنی مزہ آئے اس کو. بڑا فرق پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی اور اچھی خوشبو ہو نا, جو دماغ میں نہ چڑھے, اچھی بھینی خوشبو, بڑا اس سے عبادت کا لطف ڈبل ہو جاتا ہے. ہمارے نبی نماز کے لیے بہت زیادہ خوشبو لگا کے آیا کرتے تھے, بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے, اچھی خوشبو بشرطے کے. تو ایک کمرہ گھروں میں کیا کرنا چاہیے, اس کو پاک صاف رکھو. یہ جو علماء نے بیان کیا نا عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں, یہ تو اصل میں اس کمرے میں اعتکاف تھا جو نماز کا کمرہ ہوتا تھا. اب نماز کے کمرے ہوتے نہیں, ارطغرل والا ڈرامہ جہاں چل رہا ہوتا ہے اسی میں اعتکاف چل رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو ارطغرل کا اب چل رہا ہے, ارطغرل یہ جس کمرے میں فلم دیکھتے ہیں اسی کمرے میں اعتکاف ہو رہا ہے. تو یہ تو اصل میں یہ تھا کہ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے فتنہ کے خوف سے بعض فقہاء نے پابندی لگائی کہ بھئی فتنہ ہو رہا ہے. میں تو اب اس زمانے میں قائل ہوں خواتین کے, مسجد میں اعتکاف کا قائل تو نہیں ہوں میں, لیکن نمازوں کے لیے میں قائل ہوں, کیونکہ اس میں بڑے فتنے آج کل مسجدوں میں اعتکاف میں خواتین کے, وہ مشاہدے پر مبنی ہے. تو شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے دوسرا حکم اگر ضائع ہو رہا ہو نا تو یہ مستحب حکم ہے, اور فتنے سے بچنا کیا ہے, واجب ہے. تو گھر میں کیا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ صاف ستھرا ایک کمرہ ہو, اس میں کارپٹ بچھائیں, اس میں خوبصورت پردے لگائیں اور اس کو بند رکھیں. بچوں کا داخلہ اس میں کیا ہو, ایسا نہ ہو بچے وہاں جا کے ساری چیزیں الٹ پلٹ کریں, پیمپر پھینک کے آ گئے, پیشاب کر دیا. تو بچوں کو لے کے جائیں مگر اپنے ساتھ, سمجھتے ہو. تو ایسا کمرہ جن لوگوں کو اللہ نے گنجائش دی ہے نا گھر میں اللہ کرنے کے لیے بنائیں. ہمارے شیخ اللہ ان کی عمر برکت دے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے اپنا کمرہ دکھایا, بڑا صاف ستھرا وی آئی پی کمرہ ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کرنے کے لیے. یہ کس کے لیے, اللہ کرنے کے لیے. تو ایسا ہونا چاہیے. تو گھر اگر گنجائش ہو, نہیں ہے تو پھر کہیں بھی کچھ بھی کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا, اللہ اسی طرح قبول کرے گا. کوئی پھٹا ڈال لو, اس پہ نماز پڑھ لیا کرو. ہمارے حضرت کا بھی ایک نماز کی ایک جگہ تھی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی, بڑا پیارا کمرہ سجایا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ نماز کی ایک جگہ تھی. حضرت تو پھر تھے بڑے خاندانی, صفائی ستھرائی بہت سے بھی زیادہ تھی, وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک تختہ تھا, اس کے اوپر ایک خوبصورت سا مصلی بچھا ہوا تھا, اور بہت زیادہ خوشبو کا استعمال. اس میں یہ تھا کہ اس کے اوپر جو جائے نماز خوبصورت سی بچھتی تھی, تو حضرت کے ہاں اصول یہ تھا کہ اتنے دن میں یہ دھل جائے گی, حالانکہ اتنے دن میں وہ گندی نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے حضرت سے کہا یہ تو میلی ہوتی نہیں ہے,
تو میلی ہونے سے پہلے کیوں دھوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میلی ہونے کے بعد اگر دھوئیں گے تو میل تو دیکھ لیا نا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اوپر سے گزرتی ہیں ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں. حضرت نے فرمایا میل تو دیکھ لیا نا, دھونا تو اس لیے تاکہ گھر میں میل نہ آئے. حضرت کے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے تھے, حضرت کے گھروں میں چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی تھیں. اب آپ حیران ہو گئے میلی نہیں تو دھل کیا رہا ہے پھر؟ صحیح ہے بھائی, اب خطرہ ہوتا تھا کہ اب نہ دھوئی تو میلی ہو جائیں گی, تو پہلے ہی دھو دو تاکہ میلے ہونے کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. تو ہمارے حضرت کا سارا سیٹ اپ ہی یہی تھا کہ بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھل رہی ہیں, مصلی میلا ہونے سے پہلے دھل رہا ہے, موزے میلے ہونے سے پہلے. اور آج لوگوں کے موزے دیکھو, بے ہوش کے قریب موزہ لے کے جاؤ گے نا ہوش میں آ جائے گا. ڈاکٹروں سے نا بعض دفعہ ٹیکا لگا کے بے ہوش تو کر دیتے, ہوش میں نہیں لا رہے ہوتے. تو جو بچے اسکول جاتے ہیں نا ان کے موزے سونگواؤ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے موزے سونگواؤ, فوراً کیا ہوگا, ہوش میں آ جائے گا. اتنے گندے میلے اور سڑے ہوئے موزے ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو خیر, تو ایسا ایک کمرہ گھر میں کوشش کریں بنائیں, اس میں کیا کرنا ہے, اللہ اللہ کرنا ہے. تھوڑا اللہ اللہ کرنے کا بھی ٹائم نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہو گیا, پھر بعد میں انشاءاللہ صلو علی الحبیب.